زندگی کی شاہراہ پر از میکسم گورکی باب نمبر 13۔ یہ مقدس شبیہوں کی دکان ایک ایسی عمارت کے 2 کمروں میں تھی جو نیم پختہ تھی۔ ایک کمرے میں 3 کھڑکیاں تھیں جو احاطے کی طرف کھلتی تھیں اور 2 باغ کی طرف۔ دوسرے کمرے کی ایک کھڑکی باغ کی طرف تھی، ایک گلی کی طرف۔ یہ کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی اور چوکھونٹی تھیں اور ان کے شیشے پرانے ہو کر رنگین سے ہو گئے تھے۔ ان میں سے جاڑوں کے زمانے میں بہت ہی ہلکی اور دھندلی سی روشنی آتی تھی۔ ان دونوں کمروں میں بہت سی میزیں رکھی تھیں اور ہر میز پر 1 یا 2 مصور سر جھکائے تصویریں وغیرہ بناتے یا رنگتے رہتے تھے۔ چھت سے رسی کے ذریعے پانی سے بھری ہوئی شیشے کی گیندیں لٹکتی رہتی تھیں تاکہ لیمپ کی روشنی کی ٹھنڈی سفید کرنوں کا عکس مقدس شبیہوں کے تختوں پر پڑ سکے۔ دکان کے اندر سخت گرمی، حبس اور گھٹن ہوتی تھی۔ مختلف جگہوں مثلاً پالیخ، کھولوئی، ماستیرہ وغیرہ کے تقریباً 20 مصوران خداوندی یہاں جمع رہتے تھے۔ یہ سب چھینٹ کی قمیص پہنے تھے جن کے گریبان کھلے ہوئے تھے، موٹی خاکی کپڑے کی پتلونیں، وہ کپڑا جس کے بستر بند بنتے ہیں۔ پیر یا تو ننگے ہوتے تھے یا پاؤں میں بہت ہی پھٹیچر قسم کے جوتے۔ ان کے جھکے ہوئے سروں پر ہر وقت تمباکو کا دھواں چکر کاٹتا اور پھیلتا رہتا تھا اور فضا تیل، اسپرٹ دار روغن اور سڑے ہوئے انڈوں کی مہک سے بوجھل رہتی تھی۔ ایک دم ولادیمیر کا ایک لوک گیت ابھرنے لگتا، تارکول کی طرح سست، بالکل آہستہ آہستہ بہتا ہوا۔ آہ تم بے حیاؤں کو کیا کیجیے، نوجوان ایک کنواری کا حسن لوٹا کیا اور تم بے حیائی سے دیکھا کیے۔ وہ لوگ اور بھی گیت گایا کرتے تھے جو اسی قدر بے جان ہوتے تھے، لیکن یہ گیت ان کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ لمبی کھینچی ہوئی تان نہ تو خیالات کو منتشر کرتی تھی اور نہ ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلہری کی دم کے برش کی رفتار میں کوئی رکاوٹ ڈالتی تھی۔ کسی ولی کے لباس کی لہریں رنگتی جاتیں یا خشک سوکھے چہروں پر دکھ کے گہرے نقوش کے خطوط کھلتے جاتے۔ کھڑکی میں سے گوگولیف کی ہتھوڑی کی آواز آتی، وہ کھدائی کا کام کرتا تھا۔ یہ آدمی بوڑھا تھا، شراب خوب پیتا تھا، لمبی سی ناک جو اودی رہتی تھی۔ جب اندر گیت گایا جاتا تو کھڑکی میں سے گوگولیف کی ہتھوڑی کی آواز اس پر تال دیتی اور ایسے معلوم ہوتا جیسے کوئی کیڑا ہے جو مستقل کسی درخت میں کتر کتر لگائے ہوئے ہے۔ ان مقدس شبیہوں کو رنگنے میں واقعی دلچسپی کسی کو نہیں تھی۔ کسی نہایت ہی شیطانی عاقل نے اس کام کو چند جمے جمائے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا جن میں حسن و خوبصورتی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کام سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ پھر داویدوف جو ایک تپ دق کا مارا ہوا لڑکا تھا، مختلف سائز کے تختے لاتا جن کو وہ برابر کرتا اور جوڑتا، ان پر رنگ لگاتا اور اس کا دوست ساروکن اس تختے کو چھیلنے اور کانٹے کے لیے تیار کرتا۔ پھر میلیاشن کسی اصلی تصویر سے صلیبی تصویر کی نقل پنسل سے بناتا۔ گوگو لیف بڑے میاں سنہری رنگ سے اس تصویر کا خاکہ تختے پر اتارتے، پھر اس مقدس شبیہ کو دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا جاتا۔ اس وقت یہ تصویر بے سر اور بے ہاتھ کی ہوتی اور اس بات کا انتظار ہوتا کہ چہروں کے فنکار اب اپنا کمال دکھائیں۔ محرابوں میں لگانے والی بڑی بڑی مقدس شبیہیں یا ممبر کے دروازوں پر لگانے والی تصویریں جب اس طرح بے سر اور بے ہاتھ پاؤں کے دیواروں سے ٹکی رہتی تھیں تو دیکھ کر بہت ہی کوفت ہوتی تھی۔ ولیوں کے صرف لبادے نظر آ رہے ہیں، کہیں خالی عبا دکھائی دے رہی ہے، فرشتوں کے صرف نیچے کے اڑتے لہراتے دامن دکھائی دے رہے ہیں۔ شوخ رنگوں سے رنگے ہوئے ان تختوں سے موت کی فضا پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ جو چیز جان پیدا کرتی ہے ان میں نہیں تھی۔ لگتا ہے کہ پہلے وہ چیز تھی لیکن پھر غائب ہو گئی اور اب صرف اپنے گہرے نشان چھوڑ گئی ہے اور بس۔ جب چہروں کے فنکار بھی اپنا کام پورا کر لیتے تو مقدس شبیہ ایک اور صنعت کار کے حوالے کی جاتی۔ وہ سنہرے حاشیے پر چمکدار پالش پھیرتا، پھر لکھائی بھی ایک مشاق ماہر کرتا تھا، اور جب ساری تصویر مکمل ہو جاتی تو اس پر آخری شمک کی پالش ایوان لاریونچ کرتا تھا، وہی خاموش آدمی جو دکان کا سب سے بڑا منتظم تھا۔ اس کا چہرہ بھورا تھا، داڑھی بھی بھوری تھی، نرم اور ریشمی، بھوری آنکھیں جو گہری بیٹھی ہوئی اور اداس لگتی تھیں۔ وہ بڑی نرمی سے مسکراتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے جواب میں مسکرانا نہ چاہیے۔ اس کی شکل سمیون سٹولپنیک کی مقدس شبیہ سے ملتی جلتی تھی، ویسا ہی دبلا، سوکھا سہما، اور جب اس کی آنکھیں دیواروں اور انسانوں سے بھی پار دور خلا میں دیکھتی ہوئی جم جاتی تھیں تو بالکل اس ولی کی آنکھوں کی طرح چمکتی تھیں۔
اس دکان میں میرے نوکر ہونے کے کچھ ہی دن بعد ایک مصور جو قزاق تھا اور دریائے دون کے علاقے کا رہنے والا تھا، خوب شراب پی کر کام پر آیا۔ اس کا نام کامپین دیوخن تھا۔ خوبصورت اور طاقتور بھی تھا، تو وہ دانت پیس پیس کر اور عورتوں کی سی خوبصورت آنکھیں سکیڑ سکیڑ کر خاموشی کے ساتھ ہر ایک کو اپنے لوہے جیسی مٹھیوں سے مکیانے لگا۔ اس کا چست جسم جو بہت لمبا تو نہ تھا لیکن پھرتیلا تھا، اس طرح دکان میں زناٹے بھر رہا تھا جیسے چوہوں سے بھرے ہوئے پنجرے میں بلی۔ لوگ پریشان ہو کر کونوں میں دبکنے لگے اور وہاں ایک دوسرے کو پکارتے، لینا، پکڑنا۔ آخر یوگینی سیتانوف نے، جو چہروں کا مصور تھا، اس کے سر پر ایک سٹول کھینچ کر مارا، تب کہیں وہ چکرا کر فرش پر گرا۔ پلک جھپکنے میں سب اس پر پل پڑے۔ زمین پر چت کر کے اس کے ہاتھ پاؤں تولیوں سے باندھے گئے۔ وہ زور زور سے تولیوں کو اپنے چیتے جیسے دانتوں سے چیر پھاڑ رہا تھا۔ اس بات کو دیکھ کر یوگینی غصے سے بے قابو ہو گیا، کود کر میز پر چڑھا اور دونوں کوہنیاں پہلو میں کھینچ کر بس چاہتا ہی تھا کہ جست بھر کر اس پر کود جائے کہ لاریونچ کوٹ پہنے، ٹوپی لگائے آ پہنچا۔ اس نے انگلی اٹھا کر سیتانوف کو روکا اور دوسروں سے پرسکون آواز میں بولا، لے جاؤ اسے دیوڑی میں، ذرا ہوش میں تو آ جائے۔ لوگ قزاق کو گھسیٹ کر دکان سے باہر لے گئے۔ میزیں کرسیاں پھر ٹھکانے ٹھکانے رکھیں اور کام میں لگ گئے۔ کاپندیوخن کی طاقت کا ذکر ہوتا رہا اور یہ پیشین گوئی ہوتی رہی کہ ابھی کیا ہے کہ یہ کسی سے لڑائی کرنے ہی میں مارا جائے گا۔ سیتانوف نے بڑے اطمینان سے کہا، ارے اس کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کوئی ماہر جسے اپنے کام کا بخوبی علم ہو اپنی رائے کا اظہار کرے۔ میں نے لاریونچ کی طرف غور سے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بڑے بڑے مضبوط اور سرکش لوگ کس طرح فوراً اس کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ ہر کام کے گر بتایا کرتا۔ بڑے بڑے تجربہ کار ماہرین بھی اس کی رائے شوق سے سنتے تھے۔ کاپندیوخن کو سکھانے میں زیادہ وقت اور الفاظ صرف کیا کرتا تھا۔ مصور، تم مصور کہلاتے ہو کاپندیوخن۔ مصور کو زندگی کی تصویر بنانی چاہیے جیسے کہ اطالوی تصویریں ہوتی ہیں۔ روغنی مصوری میں رنگوں کے درمیان ایک گرم جوشی کا میل اور اتحاد اور تڑپ ہونی چاہیے۔ اور ذرا دیکھو تو، تم نے یہ اتنا بہت سا سفید رنگ یہاں جھونک دیا ہے، جبھی تو پاک مریم کی آنکھوں میں اتنی سرد مہری آ گئی ہے، جاڑوں کی فضا کی طرح۔ بے شک رخساروں کی گولائی اور سرخی ٹھیک ہے، لیکن آنکھیں اس کے ساتھ میل نہیں کھاتیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو ٹھیک جگہ پر بھی نہیں بٹھایا گیا ہے۔ ایک تو ناک سے بالکل پاس آ گئی ہے، دوسری خفا ہو کر کنپٹی کی طرف بھاگی جا رہی ہے۔ چنانچہ صورت پر تقدس اور پاکیزگی کے بجائے چالاکی اور دنیا داری کا تصور پیدا ہو گیا ہے۔ تم اپنے کام میں جی نہیں لگاتے ہو، کافی توجہ نہیں دیتے ہو کاپندیوخن۔ قزاق نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں سکیڑیں، پھر اس کی عورتوں کی سی آنکھوں میں بے حیائی دکھنے لگی۔ شراب کے نشے سے بوجھل آواز میں بڑے مزے میں کہنے لگا، اخ، یہ بھی کیا میرے کرنے کا کام ہے؟ ایوان لاریونچ، میں تو موسیقی کے واسطے پیدا ہوا تھا اور ذرا دیکھیے یہاں خانقاہ میں آ پہنچا۔ کوشش کرو، محنت کرو تو ہر کام میں مہارت حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن میں یہ کام کرنے والا ہوتا کون ہوں؟ مجھے تو کوچوان ہونا چاہیے تھا۔ ایک گاڑی ہوتی، اس میں خوب دمدار گھوڑے جتے ہوتے، اور پھر وہ منہ پھاڑ کر زور سے تان لگانے لگا، اخ اخ، میں اپنی تیز گاڑی کو جوتوں گا، ایک مشکی دو خاکی کو جوتوں گا، اخ اخ اخ، گھماتے ہوئے راستوں پر چلاؤں گا، اخ اخ اخ۔ ایوان لاریونچ نے مسکرا کر ہتھیار ڈال دیے، پھر اپنی پھیلی ہوئی نیلی ناک پر اینک ٹھیک سے لگائی اور چل دیے۔ اور اف، یہاں ایک درجن آوازوں نے اس گیت کو اٹھا لیا۔ تان کا ایک چشمہ سا بہنے لگا جس نے پوری دکان کو سر پر اٹھا کر ہلکے ہلکے جھکورے دینے شروع کیے۔ میرے گھوڑوں کا مغرب جانا ہے، میرے محبوب کی گلی۔ پاشکا اودینتسوف، جو ابھی کام سیکھ رہا تھا، انڈوں کی زردی سفیدی الگ الگ کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چھلکا تھا اور وہ اسی طرح چھلکوں کو ہاتھ میں لیے تان اڑانے لگا۔ آوازوں کے نشے نے سب کو مسحور کر رکھا تھا۔ وہ سب کچھ جیسے بھول گئے ہوں، صرف ایک ہی آہنگ سے سانس لے رہے تھے، ایک ہی جذبے کے تحت چل رہے تھے۔ ان کی نظریں قزاق پر تھیں، جو جس وقت گانے پر آتا تھا دکان کا مالک ہوتا تھا۔ ایسے موقعوں پر ہر شخص کا دل اس کی ہی طرف کھنچا جاتا اور ہر شخص اس کے ہاتھوں کی حرکتوں کی نقل کرتا تھا، کیونکہ گاتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو مستقل ہلاتا رہتا تھا جیسے اب اڑ جائے گا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ اپنے گیت کے بیچ میں رک کر یکا یک چیخنے لگتا، آؤ آؤ سب چیزوں کو چکنا چور کر دیں،
تو وہ سب لوگ یہاں تک کہ وہ بڑے مکتا کاریگر اور ماہر استاد بھی دکان کو 5 منٹ میں کھنڈر بنا کر رکھتے تھے۔ وہ کبھی کبھار ہی گاتا تھا، لیکن جب گاتا تھا تو اس کے وحشت انگیز گیتوں میں ایک فتح مندی اور ایک ایسی بے پناہ قوت ہوتی تھی جس کے آگے کچھ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لوگ چاہے کتنے ہی مردہ کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ ہمیشہ ان کو ابھار دیتا تھا، اور پھر وہ اپنے اعصاب کا سارا زور لگاتے اور آوازوں کو ایک تان میں اس قوت کے ساتھ سموتے کہ ایک طاقتور ساز سا وجود میں آ جاتا۔ ان گانوں کی وجہ سے مجھ کو گانے والے پر بڑا رشک آتا تھا، کیونکہ اس کو لوگوں کو اکسا دینے پر اتنا قابو حاصل تھا۔ میرے دل میں ایسا روب اور دبدبہ بیٹھ جاتا کہ دل کے تار تار ہلا دیتا، اور یہاں تک دل کو ابھارتا کہ جوش کے مارے تکلیف سی ہونے لگتی، اور میرا جی چاہتا کہ چیخ کر ان گانے والوں سے کہوں، مجھے تم سب سے محبت ہے، تم سب سے محبت ہے۔ بیچارہ تپے دق کا مارا داویدوف بھی بالوں کے گچھے لٹکائے ہوئے چھوٹا سا منہ کھول کر گانے میں شامل ہو جاتا تھا، جیسے ابھی انڈے میں نکلا ہوا مینا کا بچہ منہ پھاڑ رہا ہو۔ لیکن ان جوشیلے رنگیلے گیتوں کو شروع کرنے کا صحرا ہمیشہ اس قزاق کے ہی سر رہتا تھا۔ عام طور پر مصور لوگ تو لمبے لمبے اور غمگین گانے گاتے تھے، مثلاً پتھر ہے دل لوگوں کا، یا جنگل سے آئے ہوئے ننگے جنگل سے ہوتے ہوئے، یا الیگزینڈر اول کی موت کے متعلق گاتے، کیسے آیا ہمارا الیگزینڈر اپنی فوجوں کا جائزہ لینے۔ کبھی کبھار یغاریف شہروں کا سب سے اچھا مصور تھا کی تجویز پر وہ لوگ مذہبی گیت گانے شروع کرتے، لیکن یہ کوشش شاذ ہی کامیاب ہوتی، کیونکہ یغاریف ہمیشہ ایسے گیتوں کی دھنیں پسند کرتا تھا جو صرف اس کی سمجھ میں آتی اور دوسروں کے گانے میں ہمیشہ عیب نکالتا تھا۔ وہ دبلا پتلا آدمی تھا، کوئی 45 سال کی عمر کا، سر پر کنارے کنارے خانہ بدوشوں جیسے سیاہ اور گھنگریالے بال تھے اور چندیا صاف سیاہ بھویں ایسی گھنی جیسی مونچھیں۔ اس کا چہرہ روسی نہیں لگتا تھا۔ طوطے کی سی ناک کے نیچے جو مونچھیں تھیں وہ بھوؤں کے آگے بڑی ناچیز معلوم ہوتی تھیں، البتہ اس کے تپتے ہوئے خوبصورت چہرے کی سجاوٹ اس کی سیاہ گھنی نوکدار داڑھی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں فرق تھا، یعنی بائیں طرف کی آنکھ دہنی سے ذرا بڑی تھی۔ وہ اونچی آواز میں میرے ساتھی سے کہتا، پاشکا چلو شروع کرو، تعریف ہو اس نام خدا کی، سنو بھائی سب لوگو۔ پاشکا ایپرن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے شروع کرتا، تعریف ہو اس نام خدا کی۔ کئی اور آوازیں اس کی آواز میں شامل ہو جاتی اور یہ غریب بڑے جوش میں چیختا، نیچے کرو وہاں سے یوگینی۔ سیتانوف اپنی بھاری خرجدار آواز میں گاتا جیسے کنڈال بجا رہا ہو، تعریف ہو اس نام خدا کی۔ ایسے نہیں، اس طرح گراؤ آواز کو کہ کائنات ہل جائے، یہ کھڑکیاں اور دروازے اپنے آپ سے بند ہو جائیں۔ یہ کہتے کہتے یغاریف پر ایک ایسی کپ کپی طاری ہو جاتی جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ عجیب و غریب قسم کی بھوئیں پھڑکتیں اور آواز پھٹنے لگتی، انگلیاں اس طرح چلتیں جیسے کسی اندیکھے ساز کے تاروں پر دوڑ رہی ہیں۔ وہ بڑی شان سے پوچھتا، بات یہ ہے کہ گانا تو تب گایا جائے جب کہ انسان اس کے مغز تک اتر جائے، اس کی روح کو سمجھ لے۔ چھلکے تک رہنے سے بات نہیں بنتی خدا کے بندو۔ تعریف ہو اس نام خدا کی، اس بات کو اگر دل سے محسوس کرو بھلے آدمیوں تب ہے، کیوں؟ سیتانوف نے ادب سے جواب دیا، اس جگہ پر آتے کبھی ٹھیک سے گایا ہی نہیں جاتا۔ اچھی بات ہے تو پھر چھوڑ دو۔ یہ غریب کچھ خفا ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ جہاں تک مصوری کا سوال ہے، وہ ہمارا بہترین استاد سا، اس سے بزنطینی طریقے پر یا فریاشی طریقے پر یا اطالوی روایت کے مطابق غرض جیسا چاہیے چہرہ بنوایا جا سکتا تھا۔ جب کبھی لاریونچ کسی ایسی تصویر کا آرڈر لیتا جو گرجے کی دیواروں یا محرابوں میں لگانے والی ہوتی تو وہ یہ خریف کا مشورہ ضرور لے لیتا تھا، کیونکہ وہ مقدس شاہکاروں کی خوب پہچان رکھتا تھا اور وہ تمام مقدس تصویروں کی نقلوں کی تفصیل بھی خوب جانتا تھا، مثلاً ولی فیودوروف، اسمولینسک، کازان کی کنواریاں وغیرہ، تو یہ سب اس کے ہاتھ میں سے گزرتی تھیں، لیکن جب بھی وہ اصل تصویروں کو دیکھتا تو بڑے زوروں میں شکایت کرتا، یہ آخر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان اصلی تصویروں کی قید میں جکڑ رکھا ہے۔ ہاں، اس کے یہی معنی ہے کہ ان اصلی تصویروں سے ہم کو چھٹکارا مل ہی نہیں سکتا، جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ دکان میں اس کی جگہ نہایت اہم تھی اور پوزیشن بہت بڑی تھی، اس کے باوجود وہ اوروں کی بنسبت بہت خاکسار طبیعت تھا اور نئے کام سیکھنے والوں، پاویل اور مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا تھا۔
وہی ایک فنکار تھا جو دراصل اس بات کا خواہش مند رہتا تھا کہ اپنا فن ہم کو سکھا دے۔ اس شخص کی ہستی کو سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ مجموعی حیثیت سے وہ خوش مزاج اور خوش باش آدمی نہ تھا۔ کبھی کبھی ایک ہفتہ مسلسل کام کرتا رہتا تھا، لیکن کسی سے ایک لفظ بات نہ کرتا، جیسے گنگا ہو۔ ان جانے پہچانے لوگوں کی طرف عجیب حیران نظر سے دیکھتا، جیسے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کو گانے کا بے حد شوق تھا، لیکن ایسے موقعوں پر وہ بالکل خاموش رہتا تھا، بلکہ دوسروں کا گانا بھی سنا انسنا کر جاتا تھا۔ ہر شخص اس کا منہ دیکھتا اور ایک دوسرے کو آنکھ مارتا، لیکن وہ بس مقدس شبیہ کے ترچے رکھے ہوئے تختے پر سر جھکائے رہتا۔ تختے کا ایک سرا اس کے گھٹنوں پر ہوتا اور اس کا نازک نقشہ ابھارتا، ایک ایسا چہرہ جو اس کے اپنے چہرے کی طرح ہوتا، اجنبی اور سانولا۔ کبھی کبھی وہ یکایک خود بخود بولنے لگتا۔ اس وقت اس کی آواز صاف تو ہوتی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بات پر ناراض ہے۔ ایک بات ہوئی، پرید تیچا۔ تیچا کے معنی قدیم سلاف میں ہوتے ہیں نا، اور پرید کے معنی ہوتے ہیں آگے۔ تو گویا پرید تیچا کے معنی ہوئے آگے جانے والا، یعنی پیش رو، اور تو کچھ نہیں۔ سب لوگ خوشی سے مسکراتے اور اس کی طرف دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے، اور اس کے عجیب عجیب الفاظ اس خاموشی میں سناتے دیتے رہتے۔ اس کو یوں نہیں بنانا چاہیے تھا کہ لے کے بھیڑ کی کھال پہنا دی، اس کے تو پر بنانے چاہیے تھے۔ کوئی ہمت کر کے پوچھتا، اجی کس سے بات ہو رہی ہے؟ لیکن وہ جواب نہ دیتا، یا تو وہ سوال سنتا ہی نہیں، یا جان بوجھ کر جواب نہ دیتا، اور پھر خاموشی میں اس کے الفاظ برسنے لگتے، جیسے اس خاموشی کو انہی کا تو انتظار تھا۔ ہم لوگوں کو ان کی زندگیوں کا حال معلوم ہونا چاہیے، اور بھلا کون ان مقدس کتابوں کو ٹھیک سے پڑھتا ہے؟ اور ہم کیا جانتے ہیں؟ بے مقصد جیتے ہیں۔ اور روح کہاں ہے؟ روح؟ پوچھتا ہوں، روح کہاں ہے؟ یہ اصلی تصویریں ہمارے پاس ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل کہاں ہیں؟ دل؟ جب وہ زور زور سے ان خیالات کو آپ ہی آپ بڑبڑاتا جاتا تو سیتانوف کے علاوہ سب ہی مسکرانے لگتے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی دبی زبان سے کہتا، سنیچر کو یہ لنڈھائیں گے۔ لیکن سیتانوف، لمبا مضبوط آدمی جس کی عمر ابھی صرف 22 سال کی تھی اور جس کا گول چہرہ ابھی داڑھی بھووں سے بے نیاز تھا، سنجیدگی اور اداسی کے ساتھ ایک کونے میں نظریں گاڑ دیتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار یغاریف نے فیودوروف والی پاک مریم کی نقل کو نگور کی خانقاہ کے لیے بنائی، اور جب ختم کر چکا تو اس کو میز پر رکھتے ہوئے بڑی جوشیلی اور تیز آواز میں بولا، لو کنواری ماں، مقدس ماں ختم ہو گئیں، اب تو بس یہ ایک اتھاہ خلا ہے جس میں لوگوں کے دلوں سے آنسو نچڑ نچڑ کر بھرا کریں گے۔ پھر اس نے کسی اور کا کوٹ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور باہر شراب خانے کی طرف نکل گیا۔ نوجوانوں نے سیٹیاں بجائیں اور ہنسنے لگے، بوڑھوں نے رشک سے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن سیتانوف اٹھ کر پہلے تو مقدس شبیہ کے پاس گیا، اسے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں ہاں، بے شک وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو جانا چاہتا ہے۔ اپنی اس حسین تخلیق سے جدا ہونے کے غم میں بے شک وہ پینا چاہتا ہے، مگر سبھی تو جدائی کا غم اس طرح نہیں اٹھا سکتے نا۔ یغاریف کی پینے پلانے کی مہم ہمیشہ سنیچر کو شروع ہوتی تھی۔ پینے پلانے کی یہ عادت عام کاریگروں کی عام شراب نوشی جیسی نہیں تھی۔ وہ اس طرح پورا پروگرام بناتا تھا۔ صبح کے وقت وہ ایک چٹھی لکھ کر پاول کے ہاتھ بھیج دیتا تھا، پھر دن کے کھانے سے پہلے وہ لاریونچ کو اطلاع دیتا، آج میں حمام جاؤں گا، کیا زیادہ دیر لگے گی وہاں؟ خدا جانے۔ اچھا تو منگل سے زیادہ دیر نہ لگائیے گا۔ یغاریف اپنا گنجا سر ہلاتا، بھویں کپ کپانے لگتیں۔ حمام سے واپس آ کر وہ چھبیلوں کے سے کپڑے پہنتا، سخت گریبان والی قمیض اور گلے میں رنگین مفلر اور سیاہ صدری میں چاندی کی لمبی زنجیر لگاتا، پھر روانہ ہو جاتا اور جاتے وقت مجھے اور پاویل کو ہدایت کرتا، دیکھو آج شام دکان کی صفائی خاص طور پر ہونی چاہیے، لمبی والی میز کو خوب رگڑ رگڑ کر دھو کر صاف کر لینا، اچھا؟ بس پھر تو سب پر تہوار کی فضا طاری ہو جاتی۔ مصور لوگ جلدی جلدی اپنی اپنی میزیں ٹھیک کرتے، حمام دوڑے جاتے اور کھانا بھی پھرتی سے کھا لیا جاتا۔ جب شام کا کھانا ختم ہو جاتا تو اس کے کچھ دیر بعد یغاریف نمودار ہوتے، ہاتھوں میں شراب اور بیئر اور کھانے پینے کی چیزیں لیے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک عورت ہوتی، اتنی لمبی چوڑی کہ بس خدا کی قدرت لگتی۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ اور 5 انچ تھا، چنانچہ ہماری تمام میز کرسیاں اس کے سامنے کھلونے کی طرح لگتیں، یہاں تک کہ لمبا سیتانوف بھی مقابلتاً بالکل بچہ سا نظر آتا۔ ویسے اس عورت کا جسم سڈول تھا، لیکن چھاتیاں خوب اٹھی ہوئی ٹھڈی سے بات کرتی دکھائی دیتی۔
اس کے تمام حرکات و سکنات آہستہ آہستہ اور اکثر گھبرائے ہوئے ہوتے تھے۔ اگرچہ اس کی عمر 40 سے بھی اوپر تھی، لیکن اس کا گول چہرہ تاثرات سے بالکل خالی تھا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بالکل گھوڑے جیسی۔ لیکن اس کے چہرے پر ابھی نرمی اور شادابی باقی تھی۔ اس کا منا سا دہن ایسا لگتا تھا جیسے کسی سستی قسم کی گڑیا کا رنگا ہوا منہ ہو۔ وہ عورت مسکرا کر اپنی چوڑی چکلی گرم ہتھیلی سب کی طرف بڑھاتی اور خام خواہ کی باتیں کرتی جاتی۔ کہیے کہیے، کیسے مزاج ہیں؟ آج سردی بہت ہے، یہاں آپ کے کمرے میں بو بہت آ رہی ہے۔ ہاں، وہ روغن کی بو ہوگی۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ ویسے اس عورت کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، کیونکہ وہ نہایت مضبوط اور نہایت سنجیدہ تھی، جیسے کوئی چوڑے پاٹ کا دریا ہو۔ ہاں، البتہ بات کرتی تھی تب ذرا بور کر دیتی تھی، کیونکہ اس کو ہمیشہ ایسی بات سوچتی تھی جو سطحی اور اکتا دینے والی ہو۔ کوئی لفظ شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے سرخ رخسار پھیلا لیتی، چنانچہ وہ بھی گول ہو جاتے۔ نوجوان کبھی کبھی ایک دوسرے سے پھس پھس کرتے، دیکھ بے، یہ ہے مشین، اف او گھنٹہ گھر۔ وہ اپنی چھاتیوں کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ لیتی اور ہونٹ بھینچے سماوار کے پیچھے والی میز کے پاس بیٹھتی۔ ہر ایک کو باری باری اپنی اپنی محبت بھری گھوڑے کی سی آنکھوں سے دیکھا کرتی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا۔ نوجوان لوگ تو اس سے مرعوب رہتے تھے۔ کوئی نوجوان للچائی ہوئی نظروں سے اس کے بھاری جسم کی طرف دیکھتا، لیکن اگر نگاہیں اس کی بھرپور نظروں سے مل جاتی تو جھیم کر سر جھکا لیتا۔ یہ خریف بھی اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، تکلیف سے اس سے بات کرتا، بہن کہتا، اور جب میز پر سے کوئی چیز اٹھاتا اور اس کے سامنے پیش کرتا تو جھک جاتا۔ وہ بڑے شیریں انداز میں آواز کو کھینچتی ہوئی کہتی، ارے آپ میرے لیے کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ ارے آپ کتنے بے خبر ہیں۔ خود تو وہ کبھی پھرتی کرتی ہوئی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی، اور چونکہ اس کی کوہنیاں ہمیشہ اس کے پہلوؤں سے چپکی رہتی تھیں، اس لیے اس کے ہاتھ صرف کوہنیوں کے پاس سے ہلتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بھاری بھرکم جسم سے تازی ڈبل روٹی کی خمار آگیں خوشبو آیا کرتی تھی۔ بوڑھا گوگو لیف ادھر ادھر مسلسل خوشی کے مارے مٹکتا ہوا اینٹتا پھرتا اور اس عورت کی خوب چاپلوسی اور تعریفیں کرتا۔ اس کی آواز گھٹنے لگتی اور وہ سر ایک طرف کو ڈھلکائے بڑے احترام سے اس کی باتیں سنتی رہتی، گویا وہ پادری ہو جو واز کہہ رہا ہو۔ جب کبھی گوگو لیف کے الفاظ الجھ جاتے تو وہ اپنی طرف سے الفاظ جوڑتی۔ میں کمسنی میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن ایک میٹرن صاحبہ تھیں، ان کے تجربات سے یہ نتیجہ برآمد ہوا، اور 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں اتنی خوبصورت ہو گئی کہ بڑے بڑے شرفاء کی نظریں مجھ پر اٹھنے لگیں، اور ایک بڑے آدمی نے تو مجھے ایک بگھی بھی دینے کو کہی اور گھوڑوں کا جوڑا بھی۔ کاپن دیوخن، جو اس وقت تک شراب کے نشے میں ہوش و حواس کھو کر گڑبڑا رہا تھا، اس عورت کو غصے کی نگاہوں سے گھور کر بدتمیزی سے چیخا، اچھا، کسی چیز کے عوض میں دینے کو کہا تھا؟ مہمان بولی، وہ تو ظاہر ہے، میری محبت کے عوض میں۔ محبت؟ کاپن دیوخن بوکھلائے ہوئے بولا، کیا مطلب آپ کا محبت سے؟ وہ عورت سادگی سے بولی، ارے تمہارے ایسے بانکے نوجوان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کا کیا مطلب ہے۔ ساری دکان کہکہوں سے گونج اٹھی اور ستانوف نے کاپن دیوخن کے کان میں کہا، یہ عورت گدھی ہے، اور اس سے بھی بدتر۔ زندگی میں اور کچھ نہ ہو تو پھر اس عورت سے عشق کرو، ہاں یہ تو کھلی بات ہے۔ شراب کے اثر سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، کن پٹیوں پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے، ذہین آنکھوں میں خطرے کے شعلے لپک رہے تھے۔ بڑے میاں گوگو لیف نے اپنی بھدی ناک سکیڑی اور نمناک آنکھوں کو انگلیوں سے پونچھتے ہوئے بولے، آپ کے بچے کتنے ہوئے؟ صرف ایک۔ ایک لیمپ میز کے بالکل اوپر جلا کرتا تھا اور دوسرا کونے میں تندور سے ذرا ہٹ کر۔ ان دونوں لیمپوں کی روشنی کم پڑتی تھی، چنانچہ دکان کے کونوں میں تاریک پرچھائیاں باقی رہ جاتی تھیں اور وہاں سے نامکمل شبیہیں جھانکتی دکھائی دیتیں۔ ہاتھوں اور چہرے کی جگہ خالی خالی بھوری اور سرمئی پرچھائیاں نظر آتیں تو ذہن میں عجیب و غریب شکلیں ابھرنے لگتیں، اور یہ محسوس ہوتا کہ ولیوں کے جسم کسی پراسرار طریقے سے اڑ گئے اور وہ اپنا رنگا ہوا لباس اس اندھیرے کمرے میں چھوڑ گئے۔ شیشے کی گیندیں اٹھا کر چھت سے باندھ دی جاتی تھیں، جہاں وہ دھوئیں کے بادلوں کے درمیان نیلی نیلی چمکتی رہتیں۔ شیخاریف میز کے چاروں طرف مسلسل پریشان چکر کاٹتا اور ہر ایک کے ساتھ میزبانی کے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی گنجی کھوپڑی کبھی کسی کے آگے جھکتی، کبھی کسی دوسرے کے آگے، پتلی پتلی انگلیاں برابر متحرک رہتیں۔ ادھر وہ کچھ دبلا ہو گیا تھا، طوطے کی سی ناک ذرا اور بھی تیکھی نکل آئی تھی کہ روشنی کے رخ کھڑا ہوتا تو اس کے گال پر ناک کی سیاہ پرچھائیں پڑتی۔ وہ گونجتی ہوئی آواز میں کہتا، کھاؤ پیو،
موج کرو یارو۔ اور وہ عورت سریلی آواز میں تان لگاتی جیسے وہی تو سب کو کھانا کھلا رہی ہے۔ ارے میں مر گئی بھائی، آپ کیوں اس قدر تکلیف کر رہے ہیں؟ ہر شخص کا اپنا ہاتھ ہے، اپنا پیٹ ہے، آخر جس کو جتنی خواہش ہوگی، جتنی بھوک ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں کھا لے گا نا۔ بھائیو خوب مزے کرو، یہ غریف جوش میں آ کر چیختا۔ ہم سب معبود کے بندے ہیں دوستو، گاؤ تعریف ہو اس نام خدا کی۔ گانا چلا مگر حسب دستور ناکامیاب رہا۔ اس وقت تک سب لوگ خوب کھانا کھا کر اور خوب وادکا پی کر بڑے مزے میں آ گئے۔ کاپن دیوخن نے اکارڈین اٹھایا۔ نوجوان وکٹر سلاوتین جو کوے کی طرح سانولا اور سنجیدہ تھا تنبورہ بجا رہا تھا۔ تنبورے میں ایک گھنگھناتی ہوئی آواز نکلتی تھی اور ساتھ ہی اس کے گول کنارے کے چاروں طرف لگے ہوئے گھنگروؤں کی پیاری جھنجھناہٹ۔ یہ غریف نے حکم دیا، چلو ہو جائیں دو چار روسی قدم، بہن اٹھیے ذرا مہربانی کر کے۔ اف، عورت ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہتی، ارے آپ کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں۔ بہن بیچوں بیچ فرش پر آ کر گھنٹہ گھر کی طرح کھڑی ہو گئی۔ خوب گھیردار بھورے رنگ کا سایہ پہنے ہوئے تھی، زرد رنگ کی چست کمر کی صدری، سر پر سرخ رومال بندھا تھا۔ اکارڈین سے ایک جاندار تان نکلنے لگی، ننھی ننھی گھنٹیاں بجنے لگیں اور تنبورہ رہ رہ کر سانس بھرنے لگا جیسے اس کا دم گھٹا جا رہا ہو، جیسے کوئی مخبوط الحواس انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہو، دیواروں سے سر پھوڑ رہا ہو، سسکیاں اور آہیں بھر رہا ہو۔ یہ غریف کو ناچنا واچنا تو آتا نہیں تھا، بس اپنے قدم ادھر سے ادھر کھسکاتا رہتا، چمکدار بوٹوں کی ایڑیاں رگڑتا رہتا یا بکری کی طرح اچھل کود کرتا جو ساز سے بالکل ہی الگ جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے قدم اس کے قابو میں نہیں ہیں۔ جسم کو موڑتا تو اس بھدے طریقے سے جیسے بھیڑ مکڑی کے جال میں چکر کاٹ رہی ہو یا مچھلی جال میں، دیکھ کر رنج ہوتا تھا۔ لیکن تمام لوگ، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، وہ بھی اس کی ان تشنجی حرکتوں کو بڑے غور سے تکتے رہتے۔ ان کی آنکھیں اس کے چہرے اور ہاتھوں پر چپکی رہتی تھیں۔ یہ غریف کے چہرے کے تاثرات نہایت حیرت انگیز طریقے سے بدلتے تھے۔ ابھی نرمی اور شرمیلا پن طاری ہے، تو ابھی تمکنت اور ناز ہے، تو ابھی ناک بھوں چڑھ گئی ہے، پھر کسی بات پر وہ یکا یک حیران سا رہ جاتا، ایک لمحے آہ بھرتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ جب آنکھیں کھلتیں تو سخت اداسی طاری ہوتی، مٹھیاں بھینچ کر وہ اس عورت کی طرف رینگتا بڑھتا، لیکن پھر ٹھپ سے پاؤں پٹک کر وہ اس کے سامنے دوزانو ہو جاتا، بازو دونوں پھیل جاتے، بھویں تن جاتیں اور عورت کو بڑی جاندار مسکراہٹ سے دیکھتا۔ وہ نظریں جھکا کر جوابی مسکراہٹ بخشتی اور اپنے پرسکون سنجیدہ آواز میں اس کو خبردار کرتی، دیکھیے بھائی، آپ اپنے آپ کو تھکا ڈالیں گے، پریشان کر لیں گے اپنے آپ کو۔ پھر وہ کوشش کرتی کہ ناز کے ساتھ آنکھیں بند کرے، لیکن آنکھیں جو 3 کوپک والے سکے کے برابر تھی بند ہونے سے انکار کر دیتیں، اور اس کوشش میں جو جھریاں پیدا ہو جاتیں تو ان سے اس کے چہرے میں ایک ناخوشگوار کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اس کو بھی ناچنا واچنا نہیں آتا تھا، صرف اپنے بھاری جسم کو آہستہ آہستہ حرکت دیتی اور بے آواز طور پر قدم بدلتی تھی۔ بائیں ہاتھ میں ایک رومال ہوتا تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ رومال ہلاتی جاتی تھی۔ دہنا ہاتھ کولہے پر رکھا ہوتا تھا جس سے وہ ایک بڑے سے بھاری جگ کی طرح لگتی تھی۔ اور یہ غریف جب اس مجسمے جیسی عورت کے چاروں طرف چکر کاٹتا تو اس کے چہرے پر متضاد کیفیتیں نمایاں ہوتی رہتیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس جگہ صرف وہ اکیلا نہیں ناچ رہا ہے بلکہ 10 آدمی ہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ ایک شرمیلا اور خاکسار ہے، دوسرا ترش رو اور بھیانک، تیسرا خود ہی سہما ہوا جو اس بھاری بھرکم ناخوشگوار عورت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر یکا یک ایک اور شخصیت نمودار ہوتی، اس کے دانت نکلے ہوئے ہوتے، جسم زخمی کتے کی طرح بل کھا رہا ہوتا۔ اس مکروہ ناچ سے میرا دم گھٹنے لگتا اور گندی گندی یادیں میرے ذہن پر ابھرنے لگتیں، سپاہیوں اور باورچنوں اور دھوبنوں اور کتوں کے جوڑا کھانے کی یادیں۔ سیدوروف کے پرسکون الفاظ یاد آتے، ان باتوں کے متعلق سب جھوٹ بولتے ہیں، ان لوگوں کو شرم یوں آتی ہے کہ دراصل محبت کوئی نہیں کرتا، یہ سب کچھ مزے کی خاطر ہے۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار بالکل نہ تھا کہ ہر شخص ان باتوں کے متعلق جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایسا تھا تو پھر ملکم مارگیٹ بھی، اور یقیناً یقاریف بھی جھوٹ آدمی تو نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ سیتانوف کو ایک رنڈی سے محبت تھی جس نے اسے ایک شرمناک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن سیتانوف نے اسے پیٹا نہیں، حالانکہ ساتھیوں نے سیتانوف کو یہی صلاح دی تھی، بلکہ اس کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا اور اس کا ڈاکٹری علاج کروا رہا تھا۔
اور ہمیشہ خاص محبت اور عزت سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ لہیم شہیم عورت ناچے جا رہی تھی، چہرے پر وہی جمی ہوئی مسکراہٹ چپکی ہوئی، رومال ہاتھ میں اسی کے چاروں طرف اچک پھاند رہا تھا، اور میں عورت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، یہ ممکن ہے کہ حوا کی بھی شکل اس گھوڑے جیسی رہی ہو، حوا جس نے معبود کو بھی چکمہ دے دیا تھا۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی۔ تاریک دیواروں پر سے مقدس شبیہیں جھانک رہی تھیں جن کے چہرے ابھی نہیں بنے تھے۔ باہر سے رات کا اندھیرا کھڑکیوں کے شیشوں پر دباؤ ڈال رہا تھا، اور اندر گھٹی دکان میں لیمپ دھندلے دھندلے جل رہے تھے۔ ناچتے ہوئے قدموں کے دھپا دھپ اور آوازوں کے گنگناہٹ کے باوجود مجھے تانبے کے آب گرے میں سے پانی کے بوند بوند کر کے اگالدان میں ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ زندگی کتابوں میں بیان کی ہوئی زندگی سے کس قدر مختلف تھی، کس قدر بھیانک تضاد تھا دونوں میں۔ جلد ہی سب لوگ اکتانے لگے۔ کاپن یوخن نیا کارڈین سلاوتین کے ہاتھ میں ٹھونس دیا اور چیخا، آؤ فرش ہلائیں، زمین میں آگ لگا دیں۔ وہ وانیا خانہ بدوش کی طرح ناچتا تھا، جیسے ہوا میں پرواز کر رہا ہو۔ پھر پاول اور دنتسوف اور ساورکن نے کچھ تیز اور پھرتیلے قدم دکھائے، یہاں تک کہ تپے دق کا مارا داویدوف بھی ناچنے لگتا اور دھول دھوئیں وادکا اور بھونے ہوئے گوشت کی تیز بو سے کھانسنے لگتا۔ گوشت کی تو بو یوں پھیلتی رہتی تھی جیسے چمڑا جل رہا ہو۔ وہ اس طرح برابر ناچتے گاتے چیختے چلاتے رہے جیسے کسی نہ کسی طرح خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہوں، جیسے ایک دوسرے کی پھرتی اور قوت برداشت کی آزمائش کر رہے ہوں۔ سیتانوف جو اب نشے کی ترنگ میں تھا، جا جا کر ہر ایک سے دبی آواز میں پوچھتا، ارے یغاریف آخر اس عورت سے کیسے عشق لڑاتا ہے؟ لگتا ہے جیسے وہ فوراً رو پڑے گا۔ لاریونچ نے اپنے ہڈیاں نکلے ہوئے کندھے ہلائے اور جواب دیا، ارے عورت پھر عورت ہے، اور پھر آخر تمہیں اس سے کیا مطلب؟ لیکن ابھی یہ لوگ ان دونوں کا ذکر کر ہی رہے تھے کہ وہ چپکے سے باہر چلے گئے۔ اب یغاریف 2-3 بعد دکان پر لوٹے گا، حمام میں جائے گا، اور پھر 2-3 ہفتے لگاتار اپنے کونے میں بیٹھ کر بڑی شان کے ساتھ سب سے الگ تھلگ اپنے کام میں بھوت کی طرح جٹا رہے گا۔ سیتانوف نے اپنی غمگین نیلی مائل بھوری آنکھیں گھما کر کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور اپنے آپ سے پوچھتا، چلے گئے یہ لوگ؟ سیتانوف کے چہرے پر بڑھاپا تھا، دلکشی بالکل نہیں تھی، آنکھیں البتہ شفاف اور شفیق تھیں۔ وہ مجھ پر مہربان تھا اور اس کے لیے مجھے اپنی اس بیاض کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا جس میں بہت سے اشعار بھرے ہوئے تھے۔ وہ خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ویسے اس جگہ یہ یقین سے کہنا مشکل ہی تھا کہ لاریونچ کے سوا اور کون خدا سے محبت کرتا تھا۔ ہر شخص خدا کے متعلق ایک عجیب طنزیہ انداز میں بات کرتا تھا، جیسے اپنی مالکن کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ جب دن کا یا رات کا کھانا کھانے بیٹھتے تو سینے پر صلیب کا نشان ضرور بناتے، سونے کے لیے لیٹتے تو دعا ضرور پڑھتے، ہر شخص اتوار کے دن گرجے ضرور جاتا۔ لیکن سیتانوف ان میں سے کسی بات کا پابند نہ تھا اور لوگ اس کو ملحد سمجھتے تھے۔ خدا جیسی کوئی چیز نہیں، وہ اپنی رائے جماتا۔ تو پھر ہر چیز پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ مجھ کو معلوم نہیں۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا، مگر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی خالق ہی نہ ہو دنیا کا؟ اس نے اپنے لمبے لمبے بازو سر سے بھی اونچے بلند کیے۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ خدا تو ہے بلندی، وہ زمین کی طرف اشارہ کر کے بولا، اور انسان ہے پستی، ہے نا؟ لیکن حدیث یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ اب تم بتاؤ کہ یہ گوگو لیف جو ہیں، یہ کس کی صورت پر بنائے گئے ہیں؟ میں گھبرا گیا۔ اپنی عمر کے باوجود گوگو لیف گندا اور شرابی گوگو لیف جلک لگایا کرتا تھا۔ پھر مجھے نانی اماں کی بہن اور ایرموخین کی بھی یاد آتی، ویاتکا والے سپاہی کا بھی خیال آیا۔ آخر ان لوگوں میں خدا کے نور کے کیا آثار نظر آ سکتے تھے؟ سیتانوف نے کہا، لوگ سور ہوتے ہیں، سور۔ لیکن پھر مجھے سمجھانے لگا، ارے پریشانی کی کوئی بات نہیں میکسمچ، انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سچ مچ ہوتے ہیں۔ مجھے اس سے بات کرنے سے سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ اگر اسے کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو فوراً تسلیم کر لیتا کہ نہیں معلوم ہے۔ جھٹ کہتا، مجھے معلوم نہیں بھائی، یہ بات اس کے متعلق سوچا ہی نہیں کبھی۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں اور جن لوگوں سے ملا تھا وہ سب کے سب یہ سمجھتے تھے کہ وہ علم کل اور عقل کل ہیں اور کسی بھی مضمون پر بحث کیے جاتے اور ہرگز باز نہ آتے۔ مجھے اس بات پر بھی تعجب ہوتا تھا کہ جہاں اس کی بیاض میں بہت سے بلند، حسین اور روح پرور اشعار بھی تھے جن کو پڑھ کر چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا۔ جب میں نے اس سے پشکن کا ذکر کیا تو اس نے نظم گاوریلی فا کا ذکر کیا جو اس نے کاپی کر لی تھی۔
پشکن، اس کو تو میں زیادہ سنجیدگی سے نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن ہاں بینڈکتوف وہ ہے پڑھنے کے قابل، ہاں میکسمچ۔ پھر وہ آنکھیں بند کر لیتا اور آہستہ آہستہ دہراتا، اس حسینہ کے سحر تراز سینوں کو دیکھ کر ہے ہوئے حیران چشم، نہ جانے کیوں وہ ان 3 مصروں کو اکثر بڑے فخر سے دہرایا کرتا تھا۔ چشمے عقابی بھی کہاں نیزہ باز نظروں سے ان نوکیلے پاسبانوں کے پار جا نہیں سکتی، اس کے دل کے پردوں سے راز عشق لا نہیں سکتی، سمجھے؟ میں نے شرما کر تسلیم کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان مصروں میں کیا بات تھی جس پر وہ اتنا نہال ہوا جا رہا تھا۔ باب نمبر 13 ختم ہوا۔